ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نظر جو ہے وہ ایک چیونٹی پر پڑی جو گندم کا ایک دانہ لے کر نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چیونٹی پانی سے نکلی تو اچانک ایک مینڈک اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چیونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چیونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہیں تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کیا ماجرا ہے کہ وہ کہاں گئی تھی، تو اس نے بتایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ جو سمندر کی تہہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے، اور اس کے منہ میں بونے کی وجہ سے، اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ اپنا منہ بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے، میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں۔ جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو نے ان کیڑوں کو کسی تسبیح کو، ان کیڑوں کی کسی بات کو یعنی کسی تسبیح کو سنا؟ تو چیونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، یا من لا ینسانی فی جوف هذه اللجہ، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ تو کہتے ہیں اس کا جو حوالہ ہے وہ قصص الانبیاء ہے۔ تو کبھی بھی اپنے رزق کی فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ساری مخلوق کو رزق سے نوازنے والے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وہی حقیقی طور پر رزق دینے والا ہے، اور وہ ہر جگہ اپنی مخلوق کو رزق دینے پر قدرت بھی رکھتا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں جن کو میں نے یہ بتایا کہ آپ صدقہ جو ہے وہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ وہ کہنے لگے کہ پہلے تو میں صدقہ کیا کرتا تھا گن کر، 100-50 جو ہے وہ دیکھ کر دیا کرتا تھا، لیکن جب سے آپ نے ہمیں رزق کا ایک فارمولہ بتایا ہے اور صدقے کا ایک فارمولہ بتایا ہے، تب سے ہم نے اپنا جو صدقے کا انداز جو ہے وہ بدل لیا ہے۔ اور وہ طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صدقہ جو ہے وہ جمع کریں، جب تھوڑی سی اماؤنٹ آپ کے پاس جمع ہو جائے تو کسی بھی ضرورت مند تک اس کو پہنچائیں۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے یعنی ہم صدقہ کیسے کریں، تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ صدقہ جو ہے وہ جمع کیا کریں کسی بھی اپنے مقصد کی خاطر، کہ یا اللہ میرا یہ مقصد ہے، یہ معاملہ ہے، وہ صدقہ جمع کر کے پھر اس کو دیا کریں۔ نیت تو آپ نے کر لی، صدقہ نکال بھی لیا، اور صدقہ کو اسی نیت کے ساتھ نکالا کہ یہ اب کسی مستحق کی امانت ہے، اس کو امانت کے طور پہ اپنے پاس جمع کرتے جائیں۔ اور جب آپ کا وہ کام ہو جائے جس کی نیت کے ساتھ آپ نے صدقہ جو ہے وہ جمع کیا، وہ صدقہ اس کام والے دن ہی جو ہے وہ اس کسی بھی مستحق تک پہنچا دیا جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت بھی پوری کر دے گا اور آپ کا معاملہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو بہت سارے اس طرح کے افراد ہیں کہ جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ آپ کو قصہ اور یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رازق ہے، وہ کس طرح سے رزق پہنچاتا ہے لوگوں تک، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرو جیسا ہونا چاہیے تو وہ تمہیں ایسی روزی دے گا، ایسا رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے، کہ صبح بھوکے خالی پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے دین کے احکام پر عمل کرنا شروع کرتے ہیں، تو کچھ لوگ اپنی شفقت اور نصیحت کے دریا بہاتے ہوئے انہیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا اگر تم نمازی اور پرہیزگار بن گئے اور داڑھی رکھ لی تو کمائی کس طرح کرو گے، اور کماؤ گے نہیں تو اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ کس طرح پالو گے۔ اسی طرح اگر تم دنیاوی علوم چھوڑ کر دین کا علم سیکھنے لگ جاؤ گے تو بھوکے مر جاؤ گے، اور تمہیں لوگ جو ہے وہ دیے ہوئے صدقات اور خیرات پر لوگوں کے دیے ہوئے صدقات اور خیرات پر گزارا کرنا پڑے گا۔ کاش یہ لوگ اتنی بات سمجھ سکتے کہ حقیقی طور پر رازق اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ مخلوق پر اتنا مہربان ہے کہ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو بھی رزق سے محروم نہیں کرتا، بلکہ انہیں بھی کثیر رزق عطا فرماتا ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا اس پر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے ضرور کھول دے گا، کبھی بھی اس کے اوپر رزق کے دروازے جو ہیں وہ بند نہیں ہو سکتے۔ ہاں اگر رزق میں تنگی کر کے اس کی آزمائش کرنا مقصود ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت رزق کی بندش کا سبب ہرگز نہیں، بلکہ رزق ملنے کا عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں متوکلین میں سے بنائے، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے تمام دن جو ہیں وہ آپ کو مختصر 8 یا 10 منٹ کے جو لیکچرز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح صاحب ایمان بنائے اور ایمان والوں میں سے ہمارا خاتمہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔